آپ بنتا یا ٹوٹتا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کی معیشت بہت امپورٹنٹ ہوا کرتی ہے. سوویت یونین میں جب بے شمار اسلحہ تھا, بہت بڑی فوج تھی, بے تحاشا ان کے پاس ٹینکس تھے, ان کے پاس جہاز تھے, سب کچھ تھا, لیکن ان کی بیکریوں سے ڈبل روٹی ختم ہو گئی تھی اور لوگ لڑ رہے تھے روٹی کے لیے, اور وہ پوچھ رہے تھے ایک دوسرے سے کہ کیا ہم یہ ٹینک کھائیں. ملک کی معیشت تباہ ہو گئی تھی. اور باقی ملکوں کی, باقی اقوام کی تاریخ بھی آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملک جب ٹوٹے ہیں, ڈوبے ہیں, غرق ہوئے ہیں, قومیں تباہ ہوئی ہیں, تو ان کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں رہا, وہ ختم ہو گئے, عیاشیوں میں مارے گئے یا ان کو لوٹ کے لے گئے لوگ. پاکستان اس وقت اس مرحلے میں کھڑا ہے, ہم جنگ لڑ رہے ہیں, آپریشن ضرب عضب ہو رہا ہے, کشمیر کے بھارت کے معاملات ہیں, افغانستان کے معاملات ہیں, کہ اشرافیہ بیٹھی ہے جو حال مس مال مس میں ہے, لیکن اس دوران ہر روز کھربوں روپیہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. اور جس پلازا کو, جس عمارت کو, جس ہوٹل کو, جس ریسٹورنٹ کو جہاں دیکھیں, جس پیٹرول پمپ کو, اس کے پیچھے کوئی مافیا نکلتی ہے, پیسہ باہر جاتا ہے, باہر سے شاید وہ وائٹ منی ہو کے واپس آ جاتا ہے یا باہر کا باہر آ جاتا ہے. اب یہ پیسہ جو لوٹ پھوٹ کے چلا گیا, یعنی فگر یہ میرے پاس ایک آئی جو میں نے چند روز پہلے کوٹ کی کہ 26 کھرب روپیہ چلا گیا ایک سال کے دوران, 26 کھرب ٹریلین. اب یہ چلا تو گیا ہے, اب یہ واپس کیسے آئے گا؟ آپ کے ریلوے ختم, آپ کا پی آئی اے ختم, آپ کے سارے ادارے ختم ایک ایک کر کے. میں ان اداروں کی بات نہیں کر رہا جو نام نہاد پارلیمنٹ بیٹھی ہے یا جو سینٹ بیٹھی ہے یا جو بیکار قسم کا نیب بیٹھا ہے, نہیں, میں وہ بات کر رہا ہوں جو پی آئی اے. میں اوباما چلے جاتے ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو رہتا ہے نا, اگر ٹونی بلیئر چلے گئے یا گارڈن براؤن چلے گئے تو ان کا ایک ادارہ تو پوسٹل آفس تو قائم رہے گا نا. ادارے تو نہیں تباہ ہو جاتے, ان کی ٹرینیں تو چلتی رہتی ہیں. ہمارے یہاں ادارے بھی ساتھی جاتے ہیں, وہ بھی ساتھی تباہ ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ ممتاز شخصیات موجود ہیں, میں ان سے پوچھوں گا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے کیونکہ معیشت ڈوب رہی ہے, اور یہ سارا فیک ببل ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی اتنے 1000 کلو واٹ آ جائے گا تو گیس سستی ہو جائے گی, تو بجلی آ جائے گی, تو تھر میں سے کول نکلائے گا, تو ریکوٹیک میں سے یہ ہو جائے گا. کب ہوگا بھائی, کب ہوگا؟ اگر ہم اتنے سالوں میں یہی طے نہیں کر سکے کہ بجلی کیسے بنے گی, پانی کو کیسے اسٹور کرنا ہے, تو ہم خاک ملک چلائیں گے آگے. ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری اشرافیہ, ہمارے بزنس مین, ہمارے کارٹیل جو بنے ہوئے ہیں, ہمارے جو گروپس, مافیاز بنی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو اشفاق بھائی یہ بتائیے گا ذرا مجھے کہ یہ جو معیشت ہے, یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری فوج ہے, جنگ چھڑ جائے, کسی ہمارے بارڈرز دیکھیں نا, تین ہمارے پڑوسی ہیں, تینوں کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہیں, جنگ چھڑ جائے ہفتے کے لیے, 10 دن کے لیے اگریشن ہو جائے, اور پتہ چلے کہ ملک میں تیل نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, بینک خالی ہیں, ہڑتالیں ہو رہی ہیں, مطلب بیکریاں خالی پڑی ہیں, پیسہ باہر بھاگ گئے, لوگ اشرافیہ بھاگ گئی. تو یہ نیشنل سیکیورٹی اور معیشت, اس کا کوئی تعلق ہے آپس میں, یا کسی کو خیال ہے کہ ان کا لنک بنتا ہے آپس میں؟ تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک میرے خیال میں آج آپ کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آج کے پاکستان کے حوالے سے آپ نے لنک کیا ہے نیشنل سیکیورٹی اور اکانومی کا. میرے نزدیک نیشنل سیکیورٹی کے 2 پلر ہیں, ایک ہے اسٹرانگ ڈیفنس اور ایک ہے اسٹرانگ اکانومی. لیکن جو اثرات ہیں وہ اسٹرانگ اکانومی سے اسٹرانگ ڈیفنس کی طرف جاتے ہیں, اسٹرانگ ڈیفنس سے اسٹرانگ اکانومی کی طرف نہیں آتے ہیں. یعنی کہ اسٹرانگ ڈیفنس کو رکھنے کے لیے آپ کے پاس اسٹرانگ معیشت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کی معیشت بہت کمزور ہے, ڈیفنس بہت اسٹرانگ ہے, وہ رہ نہیں سکتا. یہی حال سوویت یونین کا ہوا تھا کہ سوویت اکانومیز جو ہیں وہ 1929 سے لے کے اور 1938 تک دیکھیں تو وہ تقریباً کوئی 4-4.5% گرو کر رہے تھے اس وقت, اور ڈیفنس پہ وہ 2-2.5% خرچ کرتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اکانومی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتی چلی گئی, اور ان کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھتا چلا گیا. بڑھتے بڑھتے وہ 15% اپنے جی ڈی پی کے برابر خرچ کر رہے تھے, اور جبکہ معیشت وہ سلو ڈاؤن ہوتے ہوتے 2-2.5% پہ آ گئی تھی. بائی 1989 آپ نے دیکھا کہ 90 میں وہ کولیپس کر گیا سوویت یونین, اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہاں پر اتنی معاشی صورتحال خراب ہو چکی تھی کہ وہ ہر چیز وہ سرکار کے کنٹرول میں تھی وہاں پر, جس کی وجہ سے نہ لوگوں کو کھانے کے لیے مل رہے تھے, نہ ڈبل روٹی مل رہا تھا, سب بیکری ہے ڈبل روٹی نہیں ہے, اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے تھے.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سوال ہو رہے تھے باقاعدہ آپ کا سوال تھا کہ کیا اس لنک ہے نیشنل سیکورٹی اور اس میں. لیکن جب اکانومی آپ کی کمزور ہوگی، آپ کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہوگی، اور جب آپ کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہوگی آپ کی نیشنل سیکورٹی ویک ہوگی. جب نیشنل سیکورٹی ویک ہوگی آپ کی معیشت ویک ہو جائے گی. تو دیر از اے چین، ایک ورچوئس سائیکل ہے کہ اگر معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کی فارن پالیسی بھی ڈفرنٹ طریقے سے ہوں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جیسے ملک میں اگر اکانومی 2.5-3% سے گرو کر رہی ہے نا، تو یہ ملک دنیا کے لیے ایک لائبلٹی تصور کیا جاتا ہے. بوجھ ہے، کیونکہ یہ آئے گا پیسہ مانگنے کے لیے ہم سے. اچھا، مطلب ان کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ آ رہے ہیں، وقت آ رہے ہیں تو پیسے مانگیں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ کہ جب 2-2.5%-3% سے ہم گرو کر رہے تھے تو ہم سے کوئی ملتا نہیں تھا. اچھا، اور جب کسی ملک کی معیشت 7-8%, 9% سے گرو کر رہی ہے تو دنیا اسے ایک اپرچونٹی کے طور پہ اسے دیکھتی ہے کہ یہ ایک اپرچون ٹائم ہے کہ اس ملک میں جاؤ، معیشت تیزی سے گرو کر رہی ہے، لوگوں کے جیب میں پیسے ہیں، ان کی آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک ہمارے لیے ایک اٹریکٹیو مارکیٹ ہے، اس لیے وہ جائیں گے. تو ہمیں پھر وہ خبریں سنتے ہیں کہ یہاں انویسٹمنٹ کرو، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ سارا فضول ہے، فراڈ ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے نا کہ میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ آپ کھیل رہے ہیں اور آپ کے اسکور بورڈ پہ کوئی رن نہیں ہے. آپ نے کہا نیشنل سیکیورٹی. نیشنل سیکیورٹی میں یہ نہیں کہتا کہ فائنانس اور عسکری قیادت یا ہمارے وہ ادارے جو ریاست کے تحفظ کا جنہوں نے حلف دیا ہوا ہے وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب 6 دن پہلے بھارت نے یہ کہا اگلے سال کے لیے عسکری لوگوں کا بجٹ انہوں نے $40 بلین رکھ دیا، جو پاکستان کے 4,000 ارب روپے کے برابر ہے. پاکستان کا کل بجٹ 3,400 ارب روپے ہو، جی ڈی پی ٹوٹل 20,000 ارب کی ہو. جس ملک کی جی ڈی پی 20,000 ارب کی ہو 15% اس کا نکالے 3,000 ارب بنتا ہے. بجٹ اس کا 3,300-400 ارب کے قریب ہے. گویا جی ڈی پی کا 15% جب آپ نے اس طرح پھلکا مار دیا تو ریاست تو ایٹ سٹیک آ گئی. اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں، آپ نے فرمایا یہاں اپنی گفتگو میں لوگوں کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ کرو. انویسٹمنٹ اس ملک میں کرے جہاں بے نامے $1.5 ارب آتے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کا اختیار صرف ایک پرائم منسٹر کے پاس ہو، ایک عقل کل کے پاس ہو. دوسری بات، جس ملک کا وزیر خزانہ اسحاق ڈالر کروڑوں روپے باہر بھیجے، کروڑوں روپے باہر سے منگائے اور کہے یہ کہ یہ تو میں قرض دے رہا ہوں یا قرض لے رہا ہوں، خواہ سے آپ قرض ہنسنا ہی کہہ دیں، کیا وہ وزیر خزانہ، وہ اسحاق ڈالر جس کی اپنی تو انویسٹمنٹ دبئی میں ہو، وہ تو وزیر اعظم جس کی اپنی انویسٹمنٹ لندن ہو یا سعودی عرب میں ہو، وہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا ادارے کمزور ہو گئے ہیں. لگتا ہے کہ بس کھاؤ پیو بھاگ جاؤ اور احتساب کبھی بھی نہیں ہو سکتا کسی کا. دیکھیں اسی لیے تو میں نے کہا کہ یہ اداروں کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا ہے، تباہ کیا گیا ہے، تاکہ نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، نہ کوئی معاشی استحکام لانے کے لیے کوئی تدابیر کیا جائے یہاں پر. اب آپ خود سوچیں کہ ایک اولڈ ایج ہوم سینٹر ٹائپ کی کوئی ادارہ چلا رہا ہو، اس کو آپ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ورچوئل گورنر بنا دیں، کیا کرے گا وہ شخص؟ بتائیں آپ. یہ آج کل کا زمانہ یہ، آپ ایک کراس دی روڈ دیکھیں ایک ہندوستان میں ان کا سینٹرل بینک کا گورنر کون ہے؟ یہ وہ ہے جو شکاگو یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، بڑا نامی پروفیسر، اور یہ آئی ایم ایف کا چیف اکانومسٹ تھا. آخر میں ایک سوال سارے اپنے معزز مہمانوں سے پوچھوں گا. ہم اگر اسی طرح چلتے رہے، میرے منہ میں خاک میں بدم میں کوئی بات نہیں، اسی طرح چلتے رہے، یہ کتنا عرصہ پاکستان اس طرح اپنے آپ کو کھینچے گا؟ مطلب خون تو نچوڑ لیا لوگوں کا، ہڈیاں بھی نچوڑ لیا، ادارے بھی ٹوٹ گئے. ہم کتنا عرصہ ایسے چلیں گے، گھسٹیں گے دنیا میں اس نظام، اس سسٹم کے ساتھ کتنا عرصہ ہم کھینچ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ ملالہ مغرب کی توپوں پہ پوری نہیں اتری. اب ہماری بیٹی ریحام خان فیوچر کی پرائم منسٹر آف پاکستان ہوگی تو پھر جنہوں نے آپ سے 70-75 ارب ڈالر لے لے ہیں وہ آپ کو جوتے بھی ماریں گے اور آپ کو سیدھا کر دیں گے. بلڈ شیڈ کا بھی خطرہ ہے کیونکہ ساری چیز قبول ہے. جب پیٹ خالی ہو 10 کروڑ لوگ صرف ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں. جس دن یہ یکجا ہو گئے، جس دن ان میں ڈٹرمینیشن آ گئی چوروں کو. صاحب
اس نظام کے ساتھ ملک کتنے عرصے آگے چل سکتا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پوزیشن یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے اور جو ہم وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں تو اپنے سپاہی شہید کرا رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ رقوم باہر سے مل رہی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، پاکستان میں اتنے قیمتی اثاثے بھی موجود ہیں کہ جو نجکاری کے نام پر اونے پونے بیچ کے ہم کچھ عرصہ گزارا کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں اس وقت وہ 18 ارب ڈالر ایک سال میں ریمیٹنس بھیجے رہے ہیں اور اگلے سال توقع ہے کہ 20 ارب ڈالر ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک جا رہا ہے خانہ جنگی کی طرف، اور کیونکہ عوام کو کچھ نہیں مل رہا اور لوٹ مار جاری ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ ابھی دنیا کی نظریں ہیں ہماری گوادر پورٹ پر، بلوچستان پر اور بلوچستان کے ٹیریٹوریل واٹرز پر۔ انٹرنیشنل پولیٹکس کی وجہ سے جو امریکہ کا گریٹ گیم ہے اس میں ابھی کچھ عرصے میں امریکہ کو دہشت گردی کی جنگ اور عالمی مسلمان ملکوں میں آپس میں جنگیں کرانے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال ہمارے لیے خطرات بڑھتے چلے جائیں گے، معیشت کمزور ہوتی چلی جائے گی، عوام مایوس ہوتے چلے جائیں گے، ہماری حکومتیں جو ہیں بیرونی ڈکٹیشن لیتی رہیں گی، پارلیمنٹ بےمانی ہو جائے گی، اور اس طریقے سے کچھ عرصہ ضرور ہم چلیں گے، لیکن عوام مایوس ہو کے سڑکوں پر آ کے اگر توڑ پھوڑ کر دیں تو ریاست مزید کمزور ہو جائے گی، اور بیرونی ڈکٹیشن لے کر پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کا فائدہ اٹھا کے انیویٹیبل جو چیز ہے اس کو میرے خیال سے تاخیر کر سکتے ہیں، اور یہی غالباً مہلت ہوگی ہمارے لیے۔ میں پروگرام کے اختتام میں صرف ایک چھوٹا سا اپنا تجربہ شیئر کر لوں ذرا، جو ہوا تمام یہاں جو شرکاء موجود ہیں اور ناظرین کے لیے، کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا تھا امریکہ میں، جو جنرل کیانی صاحب گئے تھے 2010 میں، جو آخری اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا تھا پراپر، تو اس میں جو فائنینس سیکٹری تھے، تو فائنینس سیکٹری صاحب شاید ایک آدھ دن پہلے کسی اور ڈپارٹمنٹ سے کہیں ٹرانسفر ان کا ہوا تھا، بس فائنینس سیکٹری تھے یا کوئی فیڈرل سیکٹری تھے، تو ان کی جب اندر میٹنگ شروع ہوئی امریکنز کے ساتھ تو ان کے پی اے کو باہر روک لیا گیا، ان کے اسسٹنٹ کو، تو کیونکہ اندر وہ کلوز جیسے وہ پتا ہے وہ خود ہی بیٹھتے ہیں، تو جو سیکٹری صاحب اندر گئے تھے وہ ان کا سارا کام ڈیپینڈنٹ تھا اپنے پرائیویٹ سیکٹری کے اوپر، پرائیویٹ سیکٹری کو باہر روک لیا، اندر پہنچنے کے بعد ان سے اپنا لیپ ٹاپ نہیں کھول رہا تھا، فیڈرل سیکٹری سے اپنا کمپیوٹر نہیں کھول رہا تھا، اور وہ جو کہ ٹائم تھا 30 منٹس کا 25 منٹس کا، لوگ پریشان ہو گئے کہ اس نے کہا کہ سیکٹری کو بلائیں تو میں ادھر پریزنٹیشن دوں، تو نے کہا سر آپ کھولیں نا پلیز آپ کریں، تو وہ اتنا ڈیپینڈنٹ تھا۔ تو بعد میں وہ میٹنگ ختم ہوئی تو مجھے اس نے کہا کہ سر میں نے کہا کیا ہوا، کہتے ہیں مجھے تو ایگریکلچر سے پتہ نہیں کہاں اٹھا کے پھینک دیے، 2-3 دن پہلے ٹرانسفر کیا ہے تو مجھے یہاں سے پریزنٹیشن دینی پڑ گئی، مجھے کیا پتا تھا کہ میرا سیکٹری ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کے لوگ باہر کی دنیا کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں اور جگہ سائی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اور میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے، میرا ذاتی خیال، آپ سب کی میں نے بات سنی، اللہ تعالیٰ خیر کرے، انشاءاللہ پاکستان آگے چلے، لیکن یہ نظام اتنا ریاست کو کھوکھلا کر رہا ہے، دن بدن اتنا کھوکھلا کر رہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ جب ہم دوبارہ اگر بنانے بھی سکھوائیں گے تو کہاں سے ہم پہلی اینٹ رکھیں گے۔ وہ اینٹ جو شاید ہم نے 1950 یا 60 یا پتہ نہیں کب رکھی تھی، وہ پہلی اینٹ ہمیں پی آئی اے کی اور ریلوے کی اور اسٹیل مل کی اور باقی اداروں کی شاید پہلی اینٹ دوبارہ رکھنی پڑے گی، کیونکہ ساری عمارتیں لوگ لوٹ کے ملک سے باہر لے گئے۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔